یہ کیسا ہمارا علم و حکمت کا سلسلہ ہے اور اس کے پیچھے علماء کی کتنی کتنی کاوشیں اور محنتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ تیمور لنگ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بارش اتنی شدید ہوئی کہ سیلابی صورت اختیار کر گئی۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور فرمانے لگے بادشاہ کو کہ اب میں چلتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ بارش بڑی شدید ہے اور طوفانی بارش ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تیرے دربار کی دیواریں گر نہ جائیں اور میں نیچے آ کے دب کر مر نہ جاؤں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تم ایک مولوی ہو، میں حکمران ہوں، یہاں آپ جیسے کتنے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہوئی، آپ کو یہ فکر لاحق کیوں ہوئی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ بادشاہ سن کہ اگر تو مر جاتا ہے تو تیری جگہ پہ بیٹھنے کے لیے جہاں کتنے لوگ موجود ہوں گے، تیری سیٹ پر ہوتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگے گا۔ جو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ تیری سیٹ پر بیٹھیں، مگر فرمایا اگر میں مر جاتا ہوں تو اگر کسی نے علامہ تفتازانی بننا ہوا تو اسے 30 سال تک صحراؤں کی خاک چھاننی پڑے گی، اسے 30 سال تک محنت کرنی پڑے گی، اسے 30 سال تک جد و جہد کرنی پڑے گی، پھر جا کر علامہ تفتازانی بنے گا، اسے 30 سال تک اپنا جگر پگھلانا پڑے گا، پھر آ کے وہ میری مسند پر بیٹھے گا، پھر پڑھا سکے گا، اور تیری سیٹ پر ہونے کے لیے ایک لمحہ لگے گا اور میری سیٹ پر ہونے کے لیے ہو سکتا ہے صدیاں لگ جائیں۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات